کلمے سے آگے کچھ نہیں ماننا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے ہی نہیں ماننا, ہم بتاتے ہیں کیا ماننا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کلمہ تو پتہ بتا رہا ہے, پھر قرآن بتا رہا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. امام راغب اصفہانی مفردات میں کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے الحضور مع المشاہدات. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے گواہ ہے وہ دیکھے اور پھر مشاہدہ کر کے گواہی دے. کہا کس کے گواہ ہے؟ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عالمین کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو کہا پھر عالمین میں حاضر ناظر. کہا ہاں عرش والوں کے گواہ روحانی طور پہ وہاں بھی حاضر. جسم مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں ہے, لیکن ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی زمانہ ان سے چھپا نہیں, کوئی مقام ان سے پوشیدہ نہیں, اور خدا کی ساری خدائی میں کوئی ایسا مقام اللہ نے بنائی نہیں جہاں ان کا تصرف نہ ہو سکے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ. ٹھیک ہے حضور کی بات ٹھیک ہے, یہ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں اتنے غیرت مند کیوں ہو جاتے ہو؟ ان کا تو کلمے میں ذکر نہیں ہے. میں نے کہا جن کے بارے میں اللہ فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. ان پر کوئی آج کا بندہ عدالتیں لگائے تو سنی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. سنی آئے گا اور بتائے گا صدق و عدل و کرم اور ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. نعرہ تحقیق کا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اتنا سفر کر کے عیدگاہ گئے, اتنا سفر کر کے گھمکول جاتے ہو. یہ اللہ والوں کے درباروں میں عقیدہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کا پتہ بھی قرآن نے بتایا ہے. تو میرے بھائی یہ جملہ کہہ کے اتنی آسانی سے گزرنے نہیں دیں گے کہ کلمے میں نہیں لکھا اس لیے ہم نہیں مانیں گے. کلمہ تمہیں پتہ بتا رہا ہے, شان کی تفصیل تو تمہیں قرآن و حدیث سے پتہ چلے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ فرقہ واریت کو بھی پرموٹ کرنے کے قطعاً قائل نہیں ہیں. وحدت امت کی خواہش بھی ہم سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا ہوگا. لیکن جب ہمارے نوجوان سوال کریں گے, ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں سوال ہوں گے, تو اپنے عقیدے کو بغیر نفرت بھکیرے ثبوت کے ساتھ پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے. اچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمتوں کا سب کا قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے؟ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے. کیا کلمے میں تفصیل سے ذکر ہے کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے؟ کلمے میں تو اس کی تفصیل نہیں ہے. پوچھو کہ پھر یہ تفصیل کہاں سے ملی؟ تو جواب ہوگا یہ تفصیل قرآن و حدیث سے ملی ہے. تو جس طرح یہ تفصیل قرآن و حدیث سے ملی ہے, اسی طرح عقائد اہل سنت جو اکابرین اہل سنت بیان کرتے ہیں, یہ بھی ہم نے اپنے ذاتی طور پہ نہیں گاڑے. یہ ایک ایک عقیدہ ہم نے قرآن و حدیث سے لیا ہے الحمدللہ. اب کسی کو کلمہ پڑھنا ہو تو اس کو 4.5 گھنٹے کا کلمہ تو نہیں پڑھایا جائے گا. کسی کو اگر اسلام میں آنا ہو یا چلو تجدید ایمان کرنی ہو تو اس کو 4.5 گھنٹے کا کلمہ تو نہیں پڑھایا جائے گا. چند الفاظ سے اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا جائے گا. پھر کلمہ طیبہ پتہ بتائے گا. کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کے ضمن میں اللہ اور اس کے رسول کے جتنی شانیں ہیں اور جتنے مقام ہیں اور جتنے فرمان ہیں, ان کو الحمدللہ ہم کما حق ہو اس کے ضمن میں تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. صحابی کا کلمہ تو سمپل سٹیٹمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ سمپل سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اتنی بھی سمپل نہیں کہ کلمہ پڑھ لو پھر جو دل آئے کرتے رہو. یہ آپ کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو بس مسلمان ہیں اور کچھ نہیں کرنا. عقائد کو سیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, نظریات کو سیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, اعمال کو سیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور پھر اعمال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے جو آپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی کا باعث بنے. اتنا بھی سمپل نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لو پھر جو دل آئے کرو. مجھے بتاؤ کوئی کلمہ پڑھ لے اور قرآن کا انکار کر دے تو کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے اور حضور کی توہین کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی کلمہ پڑھ لے اور قرآن کا انکار کر دے, ہونے کا ہی انکار کر دے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ملائکہ کا انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یوم آخرت کا انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو کلمہ ہے, لیکن کلمے کے ساتھ عقیدہ بھی مضبوط ہونا ضروری ہے, عقائد کو سیکھنا بھی ضروری ہے, اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے.